الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک سال کے بعد یہاں بیٹھ کر دین کی مجلس میں شریک ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سننے کا موقع ہوا۔ دو چیزیں یقین جانیے آپ حضرات کی طرف سے جو چلی آ رہی تو اکابر علماء کرام کو بلا کے رات میں تقریر کر رہا۔ دوسرے نمبر پہ قوم کے قائد، رہنما، مہمان رسول کی ضیافت کا فریضہ انجام دینا، یہ دونوں ہی بڑی بات ہے۔ ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم نے بھی کوشش کی کہ کب سے شروع ہوا، لیکن اس سے بھی پہلے ہماری کوششوں سے بھی پہلا ہے۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ کہتے ہیں ساقیہ جاری رہے تیرا میخانہ۔ تو محترم، اور یہ تقریروں کا سلسلہ بعض میں نے آج ایک کتاب میں پڑھا کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سروں کے اوپر گناہ کے پہاڑ، لیکن وہ اپنے گھر سے نکل کے چلتا ہے، کسی علم کی مجلس میں آتا ہے، اور مجلس میں آنے کے بعد کوئی بات اس کے دل اور دماغ کے اندر جگہ کر لیتی ہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو وہ جب مجلس سے اٹھ کے چلتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یقین جانیے، جس ادارے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے دل اور دماغ کے اندر یوں رہتا ہے، پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنے دن باقی ہیں آپ کی دعوت کب ہوگی۔ اس سال بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سلسلہ ختم ہو، لیکن اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، آپ حضرات کی محبت، یہ ایسے ہی ہے۔ دیوبند میں ایک شاہ جی تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ ان کی تجارت صرف یہ تھی کہ وہ ایک گھاس کی گٹھڑی لایا کرتے تھے اور بازار میں لا کے بیچ دیا کرتے تھے، اور اس کی قیمت متعین تھی 6 پیسے۔ اس گھاس کی گٹھڑی کو خریدنے کے لیے لوگ دوڑا کرتے تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ شاہ جی کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے جو آدمی ان کی گٹھڑی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا بس اس کے ہو گئے۔ سب سے پہلے جس نے ہاتھ رکھا وہ گٹھڑی اس کی ہو گئی۔ اب 6 پیسے ہوتے تھے، طریقہ دیکھو، 2 پیسے اسی وقت صدقہ کر دیا کرتے تھے کسی غریب اور فقیر کے۔ 2 پیسوں سے اپنے گھر کے اخراجات، اپنی ضروریات، بیوی بچوں کے کھانے اور پینے کے ساتھ وہ سامان خرید لیا کرتے تھے، اور 2 پیسے وہ جمع کر کے رکھتے تھے۔ ایک سال میں تقریباً 7-8 روپے ہوتے تھے۔ ان 7-8 روپیوں سے وہ اکابر دارالعلوم دیوبند کی دعوت کیا کرتے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، بڑے بڑے اکابر علماء کرام کی دعوت کیا کرتے تھے۔
ان کا یہی معمول تھا. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی دعوت کو کھانے کے لیے دل کے اندر خواہش، تمنا اور آرزوئیں مچلتی رہتی تھی کہ کب کوئی وقت آئے گا کہ ہم شاہ جی کے یہاں مہمان بن کے دعوت کھانے کے لیے جائیں گے. اکابر علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کو کھانے کے بعد ایک زمانے تک قلب و جگر کے اندر نورانیت آ جاتی. عجیب عجیب مسائل دل اور دماغ کے اندر آتے تھے، روحانیت، نورانیت اور برکات نازل ہوتی تھی. اکابر کو، بزرگوں کو اس دعوت کا بڑا شدت سے انتظار رہتا تھا. اور یہی آپ کی دعوت بھی ہے. اس کا بھی سمجھیے اکابر مظاہر العلوم کو جب ہندوستان چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پوچھتے ہیں کہ میاں دعوت کی کھیر والی دعوت ابھی چل رہی ہے؟ بند ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ چل رہی. پہلے ہم بھی جایا کرتے تھے جب پڑھتے تھے. یا حضرات کی محبت، آپ حضرات کا خلوص اور آپ کی حلال اور پاکیزہ کمائی جو آپ اس کے اندر لگا رہے ہیں. دیکھو اللہ کا کرم ہے، کتنے علماء تیار ہو رہے ہیں. اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے چھپ جاتا ہے وہاں تک آپ کا فیض ہے. کیوں؟ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور سے شروع کیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تمام اکابر تبلیغی مرکز سے تعلق رکھتے ہیں. وہ سارے مظاہر العلوم سہارنپور سے پڑھ کے گئے. پہاڑوں کی بلندی ہو، بیابان ہو، صحرا ہو، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ساتھی وہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا فیض پوری دنیا میں. اور اس حلال اور پاکیزہ کمائی سے جو آپ علماء کی ضیافت فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، آدمی اگر حلال اور پاکیزہ کمائے تو اس کا. افغانستان کے بادشاہ گزرے ہیں امیر دوست محمد خان. ان کے ملک کے اوپر کسی نے چڑھائی شروع کر دی، چاروں طرف سے گھیر لیا. بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا. وزیروں سے مشورہ کیا. وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے شہزادے کو فوج کا کمانڈر بناؤ. وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ باپ کے بعد میں ملک تیرے قبضے میں آئے گا، اس لیے جتنی ایمانداری اور ہمت کے ساتھ میں آپ کا شہزادہ مقابلہ کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. بادشاہ وقت نے اپنی پوری فوج کا اس کو گورنر بنا دیا. کچھ دن کے بعد میں اطلاع دینے والوں نے اطلاع دی، خفیہ وبھاگ کی طرف سے خبر آئی کہ بادشاہ تمہاری فوج گولی اور گاجر کی طرح سے کٹ رہی ہے. تمہارا شہزادہ پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے. بادشاہ غمگین حالت میں محل کے اندر داخل ہوئے. گھر والی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کیوں غمزدہ ہو؟ کیوں فکر میں مبتلا ہو؟ کیا محترمہ بس مت پوچھو، کا نہیں بتاؤ، کا سن لو. میرے خفیہ وبھاگ نے، میری اطلاع دینے والوں نے اطلاع دی ہے کہ آپ کی فوج گولی اور گاجر کی طرح سے کاٹی جا رہی ہے. اور یہی نہیں، آپ کا شہزادہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا ہے. محترمہ کہنے لگی بادشاہ وقت آپ کو خبر دینے والوں نے یہ غلط خبر دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بادشاہ
بادشاہ کہہ رہے نہیں میں ان کو تنخواہ دیتا ہوں مجھے خبر دے رہے. گھر والی کہتی ہے کہ نہیں جھوٹی خبر ہے, جھوٹی خبر ہے. بلا آخر بادشاہ نے دل و دماغ میں خیال کیا کون اس کے چکر میں لگے گا, چلے گئے. 2 دن 4 دن یا 10 دن کے بعد میں پھر خبر آئی بادشاہ مبارک ہو. کیا ہوا کہ آپ کے شہزادے نے اور اس کی نگرانی میں لڑائی کرنے والی فوج نے دشمنوں کے جھٹکے چھڑا دیے اور ملک بچا لیا, دوسرے ملک پر قابض ہونے جا رہے ہیں. اب خوشی کے ساتھ ہنستے ہوئے بادشاہ محل میں داخل ہوئے. محترمہ نے پوچھا آج تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, خیریت تو ہے؟ عرض کیا اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ ہماری فوج کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کر رہی ہے, لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں کس نے اطلاع دی, تمہیں کس نے خبر دی؟ کہ کیا کہ میرا بیٹا شکستگی قبول کر رہا ہے. فرمایا بادشاہ یہ تو ایک راز ہے, اس کو راز میں رہنے دو. بادشاہ نے کہا نہیں بتانا ہی پڑے گا. تو مسلمانوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, ماں اور بہنوں, عرض کرتی پھر بادشاہ نے وقت سنو, جب کہ آپ کی مقدس پاکیزہ امانت میرے جسم کے اندر آئی اور رحم کے اندر بچہ ٹھہرا, اسی وقت سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کسی حرام بہت دور کی بات, جس چیز کے سلسلے میں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام, اس کو بھی چھوڑ دیا کرتی تھی. میں نے کبھی حرام لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. اور اس سے آگے بڑھ کے جب آپ کی امانت دنیا میں آ گئی, جب یہ دودھ پینے کی تمنا کرتا, خواہش کرتا, تو سب سے پہلے میں وضو کرتی اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتی اور پھر اس کے بعد میں آپ کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی. بادشاہ وقت مجھے اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد تھا کیا کہ میرا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے, میرا بچہ سینے کے اوپر گولی کھا کے دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے, لیکن بزدلوں والی حالتیں اور کیفیتیں اس کے دل اور دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے, چونکہ میں نے ایسے انداز سے اس کی تربیت کی تھی. تو حلال اور پاکیزہ روزی کا یہ اثر ہوتا ہے. میں ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ملکہ ہو کے, بادشاہ کی گھر والی ہو کے وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکتی ہے, تو ہمیں تو کچھ کام بھی نہیں. اگر ہماری ماں اور بہنیں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں تو خدا کی قسم آج بھی شیخ زکریا, مفتی مظفر جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. جب ماں بچوں کے سامنے اپنی ساس کو برا بھلا کہے گی, گھر والوں کے ساتھ میں لڑے گی, خاندان اور قبیلے اپنی عزت کو نیلام کرے گی, تو ایمانداری سے بتاؤ اس کی گود میں پلنے والے بچے کیا بلے بنے گے؟ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ملک کے جو حالات ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے. ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. واقعی آپ لوگ اللہ کا کرم ہے کہ لگے ہوئے, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, سبھی یہ آپ کے دل اور دماغ میں علماء کی محبت ہے, جذبہ ہے. اور یہ دعوت کا سلسلہ آج سے نہیں. غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے. جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے, پتھر بندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی نگاہ پڑی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر ہے, رہا نہ گیا, دوڑے ہوئے گھر گئے. جانے کے بعد عرض کیا محترمہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے, گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا تھوڑی سی جو ہے, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں. عرض کیا میں بکری کے بچے کو ذبح کر رہا ہوں, تم
तुम आटा पीस कर रोटी बनाने की फिक्र करो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बुला के लाऊंगा और खाना खिलाऊंगा। अब क्या हुआ? बीवी ने कहा कि काम करना, हजारों आदमी है वहां। आहिस्ता से खामोशी के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कह देना कि सिर्फ 10 या 10 से कम ही आए, ज्यादा ना आए, कितना ही खाना है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी की खिदमत में जाके अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी आपकी दावत है, आप खाना हमारे साथ घर पे खाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, मेरे साथियों, ये जाबिर आए हैं और आपकी दावत कर रहे हैं, सब लोग दावत में चलो। इतना छोटा सा बकरी का बच्चा, जरा आटा मुश्किल से 5-7 आदमियों के लिए काफी हो सकता था। सारे सहाबा जब जा रहे, घरवाली ने देखा, अरे तो भीड़ आ गई, घबरा गई, अलग से बुलाया अपने शोहर को, इधर आओ, क्या तुमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज नहीं किया था? फरमाया कि हाँ मैंने बतला दिया था। तब फिर घबराने की जरूरत नहीं, एक बतला दिया था कि इतना खाना हमारे पास में रखा हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस आटे को मंगाया, उस बकरी के बच्चे वाले सालन को मंगाया और अपना दुआ में दहन उसके अंदर लगाया। किताबों में लिखा है सारे सहाबा पेट भर कर खा रहे, फिर भी आंटी में ट्यूबर हुआ। यही आपका होता, देखा नहीं आपने? आप माशाल्लाह आपके खिलाफ से खिलाते, कितना खाना बचा, जब हम यहाँ से फारिग होके जाते हैं आपका भी बचा है।